السلام علیکم۔ کہانی سنو چینل پر میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز اسے سبسکرائب کریں۔ یہاں ہم آپ کو محرم الحرام کے حوالے سے ہونے والے تمام اہم واقعات اور شہداء کی عظیم قربانیوں کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ کربلا میں ہونے والے درد بھرے واقعات اور عظیم ہستیوں کی شہادت کے بارے میں جان کر ہر آنکھ اشکبار ہو جائے گی۔ تو چلتے ہیں سانحہ کربلا کے واقعات کی طرف۔ میدان جنگ میں کرامات۔ حر کی شجاعت سے یزیدی فوج کا مقابلہ کرتے شہید ہو جانا، یکے بعد دیگرے اہل بیت کا جام شہادت نوش کرنا۔ حضرت عباس علمدار کی شہادت۔ حضرت امام عالی مقام سے خطا معاف کرانے کے بعد فوراً میدان میں آ گیا، اور پہلے تو اس نے کوفیوں اور یزیدوں سے ملائم انداز میں کہا، اے لوگو، حضرت امام حسین نے جو باتیں پیش کی ہیں ان میں سے کسی ایک بات کو تم کیوں نہیں مانتے، تاکہ خدا تعالیٰ کو تم ان کے ساتھ جنگ کرنے سے بچا لے۔ کوفیوں نے کہا کہ ہمارا امیر عمرو بن سعد ہے، جو کچھ کہنا ہے ان سے کہو۔ حر نے عمرو بن سعد سے وہی گفتگو کی جو اس سے پہلے وہ کر چکا تھا، تو ابن سعد نے وہی جواب دیا جو اس سے پہلے وہ دے چکا تھا۔ یہ سن کر حر کو غصہ آ گیا اور کہا، اے کوفہ والو، خدائے تعالیٰ تم کو غارت کرے، تم نے حضرت امام حسین کو بلایا اور جب وہ آ گئے تو انہیں دشمن کے حوالے کر دیا۔ تم نے رسول اللہ کے بعد ان کی اولاد کے ساتھ برا سلوک کیا ہے۔ اگر آج تم اس وقت توبہ نہیں کرو گے اور اپنے طرز عمل سے پشیمان ہو کر باز نہ آؤ گے تو قیامت کے دن خدائے تعالیٰ تمہیں بھی پیاس سے تڑپائے گا۔ حر کی تقریر دشمن کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتی تھی، اس لیے وہ حر پر تیر برسانے لگے۔ حر نے یہ دیکھا تو تقریر موقوف کر دی۔ ابن سعد نے کمان میں تیر جوڑ کر حسینی لشکر کی طرف چلا کر اپنی فوج سے پکار کر کہا، تم سب لوگ گواہ رہنا کہ سب سے پہلا تیر میں نے ہی مارا ہے۔ سپہ سالار لشکر کے ان الفاظ کو سن کر لشکریوں میں جوش و خروش پیدا ہو گیا اور وہ سب لوگ بھی تیر برسانے لگے۔ اس طرح جنگ کا آغاز ہوا اور اب دونوں طرف سے سپاہی نکل کر آئے اور اپنی بہادری کا مظاہرہ کرنے لگے۔ یزیدیوں کی جانب سے ایک شخص گھوڑا دوڑاتا ہوا سامنے آیا جس کا نام مالک بن عروہ تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ لشکر امام عالی مقام کے خیموں کے گرد خندق میں آگ جل رہی ہے اور شعلے بلند ہو رہے ہیں اور اس تدبیر سے اہل خیمہ کی حفاظت کی جا رہی ہے، تو اس گستاخ نے حضرت امام عالی مقام سے کہا، اے حسین، تم نے وہاں کی آگ سے پہلے یہیں آگ لگا لی ہے۔ حضرت امام علی مقام نے فرمایا، اے دشمن خدا، تو جھوٹا ہے، تجھے گمان ہے کہ میں دوزخ میں جاؤں گا؟ آپ نے خدائے تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، یا رب عذاب نار سے پہلے اس گستاخ کو دنیا کے اندر آگ کے عذاب میں مبتلا فرما۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ اٹھنا تھا کہ اس کے گھوڑے کا پاؤں ایک سوراخ میں گیا اور وہ گھوڑے سے گرا۔ اس کا پاؤں رکاب میں الجھا اور گھوڑا اسے لے کر بھاگا اور آگ کی خندق میں ڈال دیا۔ دشمنوں کی صف میں سے ایک اور بے باک نے کہا، آپ کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا نسبت؟ یہ کلمہ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے انتہائی تکلیف دہ تھا۔ آپ نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، اے اللہ، اس بد زبان کو فوراً ذلت میں گرفتار کر۔ حضرت امام حسین نے یہ دعا فرمائی اور اس کو قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئی۔ وہ گھوڑے سے اتر کر ایک طرف بھاگا اور کسی جگہ قضائے حاجت کے لیے برہنہ ہو کر بیٹھا۔ ایک سیاہ بچھو نے اسے ڈنک مارا تو نجاست آلود تڑپتا پھرتا تھا۔ اس رسوائی کے ساتھ پورے لشکر کے سامنے اس ناپاک کی جان نکلی۔ ایک مزفی نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کر کہا، اے امام، دیکھو تو دریائے فرات کیسا موجیں لے رہا ہے۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تمہیں اس کا ایک قطرہ نہ ملے گا اور تم پیاس سے ہلاک ہو جاؤ گے۔ حضرت امام حسین نے اس کے حق میں فرمایا، یا رب اس کو پیاسا مار۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمانا تھا کہ مزفی کا گھوڑا بھاگا اور مرفی اس کے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے دوڑا اور اس پر شدت کی پیاس غالب ہوئی۔ العطش العطش پکارتا تھا اور جب اس کے منہ سے لگاتے ہوئے تو ایک قطرہ پانی کا نہ پی سکتا تھا، یہاں تک کہ اسی شدت پیاس میں تڑپتا ہوا مر گیا۔ فرزند رسول کو یہ بات بھی پیش کرنی تھی کہ ان کی مقبولیت بارگاہ حق پر اور قرب منزلت پر ان کے خوارق و کرامات بھی گواہ ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جن خوش نصیبوں نے اپنی جانیں فدا کرنے کی سعادت حاصل کی،
اس مقدس زمرہ میں حر بن یزید ریاحی، عبداللہ بن عمیر کلبی، حضرت مسلم بن اوسجا، بریرن حزیر، حبیب بن مظاہر اسدی، حضرت عبداللہ بن مسلم عقیل، حضرت جعفر بن عقیل، حضرت عبد الرحمن بن عقیل، حضرت محمد بن علی، حضرت عثمان بن علی، حضرت عبداللہ بن علی، حضرت جعفر بن علی، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اون و محمد شامل قابل ذکر ہیں۔ حضرت اون و محمد کی شہادت کے بعد حضرت امام علی مقام کے علم بردار حضرت عباس ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام پاک کی خدمت میں آئے اور میدان جنگ میں جانے کی اجازت طلب کی اور فرمایا کہ مجھ سے علی اصغر اور دوسرے ننھے منھے بچوں کی پیاس دیکھی نہیں جاتی، آپ مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں نہر فرات سے ایک مشکیزہ پانی لاؤں اور ان پیاسوں کو پلاؤں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو سینے سے لگایا اور اشک بار آنکھوں سے رخصت دے دی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مشکیزہ کاندھے پر لٹکا کر گھوڑے پر سوار ہوئے اور نہر فرات کی طرف روانہ ہوئے۔ یزیدی فوج نے جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم بردار کو نہر فرات کی طرف آتے دیکھا تو 2000 یزیدی لشکریوں نے آپ کا راستہ روک لیا۔ حضرت عباس نے یزیدی فوج سے خطاب فرمایا کہ اے کوفیو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شرماؤ۔ افسوس صد افسوس کہ تم لوگوں نے بے شمار خطوط اور قاصد بھیج کر نواسہ رسول اور حضرت امام علی مقام کو بلایا، اور جب وہ آ گئے تو ان کے ساتھ تمہیں بے وفائی کی اور دشمنوں سے مل کر ان کے تمام رفقا اور عزیز و اقارب کو شہید کر دیا، اور رسول زادیوں اور ننھے ننھے بچوں کو ایک ایک بوند پانی کے لیے ترسایا۔ سوچو اور غور کرو، میدان حشر میں ان کے نانا جان حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کوفیوں نے جواب دیا، اگر تمام روئے زمین پانی ہو جائے تو بھی ہم لوگ تمہیں پانی کا ایک قطرہ نہ لینے دیں گے۔ ظالموں کا یہ جواب سن کر آپ کو جلال آ گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ فرمایا اور نہر فرات کے قریب پہنچ گئے اور گھوڑے کو فرات میں داخل کر دیا، مشکیزہ بھرا اور ایک چلو پانی کا لے لیا، مگر ننھے ننھے بچوں کا پیاس سے تڑپنا اور بلکنا یاد آیا تو غیرت ایمانی نے گوارا نہ کیا کہ ساقی کوثر کے دلارے اور علی اور فاطمہ کے جگر پارے پیاسے رہیں اور میں سیراب ہو جاؤں۔ فوراً پانی کو پھینکا اور بھرا ہوا مشکیزہ بائیں کندھے پر لٹکایا اور نکل پڑے۔ چاروں طرف سے شور اٹھا کے راستہ روک لو، مشکیزہ چھین لو، اگر یہ خیمہ حسین تک پہنچ گیا تو ہماری خیر نہیں۔ اچانک ایک خبیث زرہ نامی کے پیچھے سے دھوکہ دے کر ایسی تلوار چلائی کہ آپ کا بایاں ہاتھ کٹ کر کندھے سے الگ ہو گیا۔ آپ نے فوراً مشکیزہ کو اپنے دائیں کندھے لٹکا لیا تھا اور اسی ہاتھ سے تلوار بھی چلاتے رہے کہ پھر اچانک نوفل بن ارزق خبیث نے ایسا وار کیا کہ داہنا ہاتھ کندھے سے کٹ کر الگ ہو گیا۔ آپ نے مشکیزہ کو دانتوں سے پکڑ لیا، مگر مشکیزہ کا خیمہ حسین تک پہنچنا اللہ تعالیٰ کو منظور ہی نہ تھا۔ ایک بدبخت نے تاگ کر ایسا تیر مارا کہ مشکیزہ کے پار ہو گیا اور سارا پانی بہہ گیا۔ پھر ظالموں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر کر زخموں سے چور چور کر دیا، یہاں تک کہ آپ کے گھوڑے کی زین سے زمین پر آ گئے اور جام شہادت نوش۔ محرم الحرام اور کربلا کے واقعات کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیں۔ اگر آپ کہانی سنو چینل پر ابھی آئے ہیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔